السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لانے والی معزز خواتین، مومنہ کورس کا آج پیج نمبر 19 ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے عام مسلمانوں کے حقوق اور ان کے آداب کیا ہے، اس پر تھوڑی جانکاری ضروری ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایمانی بھائی بہن ہیں، سب کا تعلق اسلام سے ہے اور سب ایک اللہ کو اپنا خدا اور رب مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس طرح ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، بھائی بہن کے حقوق کو بتایا، پڑوسیوں کے حقوق کو بتایا، اسی طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمانوں کے کیا کیا حقوق اس مسلمان پر لازم ہوتے ہیں، یہ بھی متعدد احادیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا لحاظ کرے، ہر ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر مسلم معاشرے کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر اتحاد قائم ہوگا، آپسی پیار و محبت میں اضافہ ہوگا اور سکون اور چین والی زندگی نصیب ہوگی۔ تو ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ۔ تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ نفع پہنچائے۔ یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم سامنے والے مسلمان کو
کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہوں جائز فائدہ تو ضرور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سامنے والے مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ مثال کے طور پر سامنے والا ایک مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، محلے میں نئی آئی ہے، اس کو معلوم نہیں کون سا اسکول اچھا ہے، کون سا ہسپتال اچھا ہے، کہاں پر سبزی ترکاری سستے داموں میں مل جاتی ہے، کہاں پر کپڑا وغیرہ کم قیمت میں مل جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں، تو پھر سامنے والی اس بہن کی مدد کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ تو حتی المقدور یعنی جتنا ہم سے ہو سکے سامنے والے مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ سفر میں آپ جا رہی ہیں اور سفر میں کوئی مسلمان خاتون آپ کو مل گئی، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اس کے پاس ہے نہیں اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ پیسہ دیجئے تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ تو میں نے مثال کے طور پر ایک دو باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ مسلمانوں کو مدد اور فائدہ پہنچانے والا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ فائدہ اگر آپ سے ہو سکتا ہو اس کام کی کوشش کرنی چاہیے، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس میں کیا کرنا؟ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا۔ مثال کے طور پر محلے میں مسجد نہیں ہے، اب مسجد بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے چندے کی ضرورت ہے، تو اس میں اپنا پیسہ لگانا، اپنا مال لگانا۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مظفر نگر میں جس مدرسے میں میں پڑھتا تھا، وہاں پر کافی سال پہلے، کم سے کم ایک 40 سال مان لیجئے یا اس سے بھی زیادہ، ایسا وقت آ گیا تھا کہ مدرسے کے اندر راشن وغیرہ ختم ہو گیا تھا، چندہ بھی نہیں آ رہا تھا، بہت تھوڑا سا آتا تھا۔ اب بچے بہت ہیں، ان سب کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو ایک عورت اس مدرسے کے پرنسپل صاحب کے پاس، محتمم صاحب کے پاس آئی اور آ کر کے ایک پوٹلی سونپی کہ اس میں کچھ سونے کے زیورات ہیں، آپ اس کو بیچ کر کے مدرسے کے لیے راشن خریدیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں لائی؟ کس نے تم سے چندہ مانگا؟ کس نے تم کو بتایا؟ تو اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بار بار اصرار کر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ رات میں تسبیح وغیرہ پڑھ کر کے سو گئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر بچے قرآن پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جاؤ وہاں راشن ختم ہے، کھانے پینے کا انتظام کرو۔ چنانچہ صبح میں اٹھی تو میرے پاس پیسے وغیرہ تو تھے نہیں، زیورات موجود تھے،
تو میں وہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ سارے زیور اس نے دے دیے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، نکاح کرنا ایک نیکی کا کام ہے، اور وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو چاہیے اگر آپ سے ہو سکے تو کچھ ان کی مدد کریں، چاہے مال کے ذریعے مدد کریں یا زبان سے صحیح، کون سا رشتہ مناسب ہے، کون سا مناسب نہیں ہے، جس طرح سے آپ سے ہو سکے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرنا۔ آپ سب یہاں دین سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا آ رہی ہیں، تو یہ نیکی اور بھلائی کا کام ہے، تو اس میں بھی آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ آپ کے محلے میں کوئی دوسری خواتین ہیں اڑوس پڑوس میں، ان سے درخواست کرنا چاہیے کہ چلو آج چہارشنبہ ہے، وہاں جا کر کے کچھ دین کی باتیں سن کر کے آتی ہیں۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایمانی بھائی ہے، اسی طرح ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی ایمانی بہن ہے۔ اور جب یہ بھائی بہن ہیں، لا یخونہ، بھائی کبھی اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا اس کو، تو اسی طرح کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ دکان پر گئی، پیسہ اس کو دیا سامان لے کر، لیکن اس نے چلر زیادہ دے دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے غلطی سے چلر زیادہ دے دیا، آپ کو فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ یا کسی نے آپ کے پاس کوئی سامان بطور امانت رکھا کہ یہ رکھے رہو، 1 ہفتے کے بعد ہم لیں گے، اب اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ کسی نے گھر کی چابی آپ کو دی، ہم تھوڑا گاؤں جا رہے ہیں، 2 دن تک چابی اپنے پاس رکھو، تو اس گھر کی نگرانی کرنا، اس گھر کے پاس کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب چیزیں۔ لا یخونہ، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا خیانت نہیں کرنا۔ ولا یکذبہ ولا یکذبہ، دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا چونکہ بھائی ہے ایمانی اعتبار سے، لہٰذا جھوٹ نہیں بولے گا کسی مسلمان سے، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور اس کو جھٹلائے گا بھی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان آ کر آپ سے کوئی بات کہے تو اس پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ سننا چاہیے کہ بیچارہ اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے، اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے، اس کی بات کو جھٹلانا نہیں۔ ہاں تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا ویسا نہیں بولنا۔ ہاں اگر اس آدمی کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے اور وہ آ کر کے آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، تب آپ اس کو منع کر سکتی ہیں، لیکن نارملی ہر آدمی جھوٹا نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی آدمی کوئی بات اپنی سنا رہا ہو، اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جانکاری کے۔ اور اسی طرح ولا یخذلہ،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک عورت دوسرے مسلمان عورت کی بہن ہے، لہٰذا بھائی بہن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو یا سامنے والی کو ذلیل اور شرمندہ نہ کرے، کسی کو انسلٹ نہ کرے، کسی کو ایسی بات نہ کہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ بھی ایک مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ نصیحت کرنا، بھلائی کی بات کہنا۔ جب کوئی مسلمان آپ سے نصیحت طلب کرے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی مسلمان آپ سے آ کر کے خیر خواہی طلب کرے، آپ سے مشورہ لے، مثال کے طور پر کوئی عورت آپ کے گھر آئی، کہنے لگی میری بیٹی کا رشتہ فلاں محلے میں فلاں لڑکے سے طے ہونے جا رہا ہے، آپ اس لڑکے اور اس کے گھر والوں کو جانتی ہیں تو آپ مجھے مشورہ دو، آپ مجھے رائے دو، کیا وہاں پر رشتہ کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو آپ کو چاہیے آپ ان کو خیر خواہی کے ساتھ جواب دیں، آپ کو جتنا صحیح معلوم ہے آپ ان کو بتلائیں کہ وہ رشتہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ دھوکہ دڑی سے کام نہیں لینا، بلکہ جو حق ہے، جو صحیح ہے، پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کوئی بھی آپ سے کسی بھی طرح کی نصیحت طلب کرے، کوئی بھی خیر خواہی کی بات آپ سے معلوم کرے تو اس کے ساتھ اس کو اچھی نصیحت کرنا، اچھی بات بتلانا، صحیح بات بتلانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کا تفقد کیا کرے۔ تفقد کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن عام طور پر آپ کو نظر آیا کرتا تھا یا کوئی خاتون نظر آیا کرتی تھی، فون وغیرہ کیا کرتی تھی، بات چیت کیا کرتی تھی، کافی دن ہو گئے رابطہ نہیں ہوا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے رابطہ کریں، معلوم کریں کیا ہوا، 1 مہینہ ہو گیا سلام کلام بھی نہیں ہے، کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی جس کی وجہ سے تم نظر نہیں آ رہی ہو۔ یعنی ہمارے جتنے متعلقین ہیں، خاص کر کے رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس کی رہنے والی خواتین ہیں، ملنے جلنے والی، اس طرح اجتماع میں آنے والی خواتین ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کرنا، معلوم کرنا۔ مثال کے طور پر گزشتہ اجتماع میں کچھ عورتیں آیا کرتی تھی اور اب نہیں آ رہی ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو ان سے معلوم کرنا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک تھی یا خراب تھی یا کوئی کام پڑ گیا تھا کہ آپ اجتماع میں نہیں آئی، فلاں اچھے کام میں شریک نہیں ہوئی، کیا ہوا صبح سے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھلا، کچرا بھی نہیں جھاڑے، کیا کوئی پریشانی آ گئی گھر میں، طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہارے بچے اسکول نہیں گئے آج، کیا ہوا؟ کیا پتہ سامنے والی کی طبیعت خراب ہو، برتن گندے پڑے ہوں، کھانا پکانے کی بھی طاقت نہ ہو۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے رہنا۔ اگر کوئی عورت سفر میں گئی تھی، رات میں دیر سے گھر آ رہی ہے اپنے فیملی کے ساتھ، رات میں 9 بجے 10 بجے آئی، آپ کو پتہ چلا، پوچھنا آپ سفر سے آئی ہو، کھانا تو بنا نہیں ہوگا گھر میں، ہمارے گھر میں کھانا ہے، لو لے جاؤ کھا لو، یا ہمارے گھر میں آ کر کھا لو۔
اس طرح ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات کرتے رہنا۔ جو صحیح سے سب چل رہا تھا، اچانک کیا ہو گیا کہ اس کا فون بھی نہیں آ رہا ہے، نظر بھی نہیں آ رہی ہے، کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی، کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا گھر میں، یا مکان انہوں نے چینج تو نہیں کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر ایسی ہمدردی ہونی چاہیے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ فلاں میری بہن، فلاں میری آپا، فلاں کہاں چلی گئی، نظر نہیں آ رہی ہے۔ تڑپ، ہمارے دل کے اندر ایک درد ہونا چاہیے دوسرے مسلمانوں کے سلسلے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنے حق کو دبا کر کے سامنے والے کو وہ حق دے دینا۔ بعض مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے، ہمارے گھر کھانا ہے لیکن سامنے والے کے گھر میں کھانا موجود نہیں ہے اور وہ پکانے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ اچانک ان کے گھر میں رشتہ دار آ گئے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ لے جاؤ ہمارا کھانا تم کھا لو، ہم دوبارہ بنا لیں گے، تم سے نہیں ہوگا بنانا اتنا کھانا، لے جاؤ ہمارا کھانا تم کھا لو، ہم دوبارہ پکا لیں گے۔ یعنی اپنے اوپر دوسرے کو پریفر کرنا، پریفرنس دینا، سامنے والے کو، سامنے والی کو ترجیح دینا، ضرورت کے موقع پر سامنے والے کو پریفر کرنا۔ مثال کے طور پر راشن لینے کے لیے لائن میں آپ کھڑی ہوئی ہیں، کوئی عورت آ کر پیچھے کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ میں گود میں چھوٹا بچہ ہے، وزن اٹھائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں اس کو 20 کلو کا 25 کلو کا چاول بھی لے جانا ہے، راشن بھی لے جانا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا حق چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا بہن تم سامنے چلو، تم لے لو، تمہارے گود میں بچہ ہے، چلو چلو تم پہلے لے لو، میں بعد میں لے لیتی ہوں۔ یہ ہے، اس طرح پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں گی تو انشاءاللہ آپس میں دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی نیک فیصلے ہوں گے۔ جنگ کا موقع تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم بھوکے پیاسے جنگ میں لڑ رہے تھے اسلام کی خاطر، اور مرنے کے قریب ہو گئے، کئی صحابہ زمین پر گر گئے، پیاس لگ رہی تھی۔ ایک صحابی کے پاس پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، جب وہ پینے لگے تو دور سے آواز آئی کہ ایک صحابی آواز دے رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے، پانی پانی۔ تو جس صحابی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پیاس بجھانے کی جگہ دوسرے صحابی کو دے دیا، لے جاؤ پہلے اس بھائی کو پلا دینا۔ اب دوسرے صحابی کے پاس وہ لے گئے گلاس، وہ پینے لگے تو دوسری طرف سے آواز آنے لگی، اور ایک تیسرے صحابی آواز دے رہے ہیں، پیاس پانی پانی کر کے آواز دے رہے ہیں۔ تو دوسرے صحابی نے کیا کیا؟ ارے بھائی مجھے پانی بعد میں پلانا، میرا فلاں بھائی پیاسا ہے، جاؤ اس کو پانی پلاؤ۔ اس طرح وہ گلاس کا پیالہ جو ہے پیاسے صحابہ کے ارد گرد گھومتے گھومتے پہلے صحابی کے پاس لوٹ کر کے آ گیا۔ ایسے صحابہ تھے، خود کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن سامنے والے کی پیاس کی فکر ہے، سامنے والے صحابی کو
پانی پلانے کی فکر لگی ہوئی، چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن سامنے والا بچ جائے۔ یہ ہے ایثار۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی صحابہ رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں۔ تو ہمارے دل کے اندر بھی دوسروں کے بارے میں ایسا درد ہونا چاہیے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے، دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ آپ پکائی ہے، ہمارے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں گلی میں کوچوں میں، تو ان کو گھر بلانا، آؤ آؤ تم بھی کھا لو، تم بھی ایک پیس لے لو، تم بھی ایک جامن لے لو۔ یہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے، پیار اور ہمدردی اور ایثار کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی کیا مسلمانوں کا حق ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا حق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت میں مسلمان بھائی کی سفارش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشفعوا فلتوجروا، سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب دیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آفس کے اندر کام کرنے والا آپ کو جانتا ہے اور سامنے والی کوئی عورت ہے، اس کو آفس کے اندر کوئی نہیں جانتا، جس کی وجہ سے اس کا کام پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ آپ کا چونکہ آفس میں کام کرنے والا کوئی آدمی ہے تو آپ کو چاہیے کہ سامنے والی عورت کے لیے ریکمنڈ کریں، آپ سفارش کریں، آفس میں خود جائیں اور اس آدمی سے رابطہ کرائیں، بات چیت کریں کہ دیکھو یہ ہماری پڑوسن ہے، میری جاننے والی ہے، اچھی عورت ہے، اس کا فلاں پیپر پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس کی فلاں فائل رکھی ہوئی ہے، ابھی تک اس میں سگنیچر نہیں ہوا، اس کو کرا کر کے دے دینا۔ تو ضرورت کے وقت میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی سفارش کرنا، یہ بھی کیا مسلمان کا حق ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو ہو سکتا وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، جیسے ہی نظر پڑے، ملاقات ہو یا فون پر بات چیت کرنے جا رہی ہوں، سب سے پہلے سلام کرنا، السلام علیکم۔ انشاءاللہ سلام کے سلسلے میں بھی کبھی بیان کروں گا۔ سلام کرنے کے تقریباً 15 فائدے ہیں، میرے نالج کے مطابق 15 فائدے ہیں۔ خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرنے کے۔ کسی دن انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی میں پورا لکھ کر کے دوں گا آپ کو۔ میں اگر بھول گیا 2-4 ہفتوں کے بعد مجھے یاد دلائیں کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی آپ بیان کرو۔ تو خیر، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، کیونکہ سلام کیا ہے، دعا ہے۔ السلام علیکم، اے میری بہن تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تم ایک دم سکون کے ساتھ رہو، تمہارا جسم صحیح سالم رہے، تمہارا دین سلامتی کے ساتھ رہے، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہارے بچے، سب کو میری طرف سے کیا ہے، سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی تمہارے اوپر ہو، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب۔ تو سلام کرنا یہ مسلمان کا ایک حق ہے ہمارے اوپر۔ تو جتنی بھی عورتوں سے آپ کی ملاقات ہو یا فون پر بات چیت کرنے جا رہی ہوں، سب سے پہلے سلام کرنا، اور سلام کرتے وقت دل میں یہ خیال ہونا کہ یہ سلام کیا ہے، دعا ہے۔ تو سلام کو دعا کی نیت سے کرنا، السلام علیکم، دل میں ایک خیال کرنا کہ اے اللہ میں جس عورت کو سلام کرنے جا رہی ہوں اس پر سلامتی نازل فرما، سامنے والی عورت کے اوپر اے اللہ سلامتی نازل فرما، وہ پیسفل رہے، پریشان نہ رہے، چین اور سکون کے ساتھ رہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا حق یہ ہے
جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی دینا، وعلیکم السلام، اور بہتر جواب دینے کی کوشش کرنا۔ کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو سامنے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہے۔ کسی نے اتنا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سامنے والا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی بولے۔ اور سلام بس یہیں تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے سلام۔ بہت ساری عورتیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ یہ سب لگاتی ہیں، وہ صحیح نہیں، بس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہیں تک ہے سلام۔ اور سامنے والے نے جس انداز سے سلام کیا اس سے بہتر انداز سے رپلائی کرنا۔ کسی نے آہستہ آواز سے سلام کیا، آپ تھوڑا بلند آواز سے جواب دیں اور خوش ہو کر کے جواب دیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جواب دیں۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق ہے اور اہم اور امپارٹنٹ ہے۔ کسی کے گھر جائیں سب سے پہلے سلام کریں، واپس وہاں سے آنے لگیں اچھا آپا جاگا توں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کریں۔ تو ہمیشہ اس کی عادت بنا لینا۔ اور اسی طرح ایک حق مسلمانوں کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارے۔ یعنی مسلمان کا حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اچھے القاب سے پکاریں، آڑے نامہ سے پکارنا نہیں۔ آتی ہے دے گڈی، آگے الٹا سیدھا آڑے نام سے پکارنا۔ اب کیا کیا آڑے نامہ منجھے ہوتے آتے نہیں، ایک ایگزامپل بولا ہوتا۔ تو اچھے نام سے پکارنا، اس کا جو بھی نام ہے اس نام سے پکارنا، یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اچھے نام سے پکارنا، پیار بھرے الفاظ سے اس کو پکارنا، میا محبت سے پکارنا، یہ کیا ہے مسلمانوں کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آڑے نام سے نہیں پکارنا، برے القاب سے نہیں پکارنا، کالی بول کو، لمبی بول کو، موٹی بول کو، ایسا نہیں، بلکہ اچھے نام سے اس کو پکارنا چاہیے۔ اس کا جو بھی نام ان کے گھر والوں نے رکھا ہے اس نام سے اس کو پکارنا اور اچھے انداز سے پکارنا۔ آپ کے پکارنے سے ہی آپ کے چہرے سے اور آپ کی آواز سے محبت ٹپکنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ کی پکار کو، آپ کی آواز کو سامنے والی عورت سنے، فوراً اس کے دل میں خیال آئے کہ جو عورت مجھے پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں محبت ہے، احترام ہے، عزت ہے، یہ اس کے دل میں بات آنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گی۔ تو اس ہفتے میں نے چند حقوق بیان کیے ہیں، یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے سبق مومنہ کورس کے ابتدائی مراحل میں ہم ہیں اور اس میں عقائد کا بیان چل رہا ہے۔ بیلیفز یعنی دل سے جن باتوں کو ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ٹاپک چل رہا ہے۔ اس میں سے اب آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ آج کا سبق ہے۔ دیکھیے آسمانی کتابوں سے متعلق عقائد، آسمانی کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائی پیغمبروں کے اوپر، اس کے سلسلے میں چند اہم امپارٹنٹ عقیدے۔ سوال نمبر 1، مسلمان کن آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں؟
سوال نمبر 1، مسلمان کن آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں؟ جواب، مسلمان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتاب مطلب کتاب، صحیفے کا مطلب ہے چھوٹی سی کتاب، الگ الگ پیجز میں دی گئی چھوٹی سی کتاب، بکلیٹ جس کو آپ بول سکتی ہیں۔ تو مسلمان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی آسمانی کتاب کو منع نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جن کا نام ہم جانتے ہوں یا جن کا نام ہم نہ جانتے ہوں، سب کے اوپر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب اپنی جگہ برحق ہیں، صحیح ہیں۔ قرآن میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ترجمہ، رسول ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی جو رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ خود ایمان لائے اس کتاب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے اس پر۔ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو قرآن کریم میں آسمانی کتابوں کا بھی ذکر آ گیا۔ آمن الرسول بما انزلا، ما انزلا جس کو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، ان کتابوں کے اوپر رسولوں کا بھی ایمان ہوتا ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کا، مسلمانوں کا بھی ایمان ہوتا ہے۔ جو بھی کتاب اللہ نے اپنے زمانوں میں پیغمبروں کے اوپر نازل کی ہے، تمام کتابوں کو مسلمان برحق مانتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 4 بڑی اور مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ 4 کتابیں ہیں مشہور، فیمس، بڑی بڑی ہیں، وہ کون کون سی ہیں اور کن کن نبیوں پر نازل ہوئی؟ نمبر 1، جواب، مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے۔ قرآن میں بھی ان کا نام آیا ہے، حدیث میں بھی ان کا نام آیا ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کا نام قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، بہت پرانے زمانے کی کتابیں ہیں۔ بس اللہ نے جن کو بیان کیا ان کو ہم جانتے ہیں، لیکن ایمان تمام کتابوں پر رکھتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں سب کو مانتے ہیں۔ تو جواب، مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ نمبر 1، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآنی آیت، یعنی قرآن میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ میں ہے۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے اندر کیا تھی؟ ہدایت موجود تھی، گائیڈنس، رہنمائی، اور اس کے اندر نور تھا، روشنی تھی، یعنی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف وہ کتاب لے کر آتی ہے۔ ایسی کتاب ہے تورات۔
نمبر 2 زبور، دوسری مشہور آسمانی کتاب زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآنی آیت۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل، نمبر 3 آسمانی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآنی آیت۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، سورہ حدید کے اندر ہے یہ ترجمہ۔ اور ہم نے ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا دی ہے؟ انجیل، آسمانی کتاب عطا کی ہے۔ نمبر 4 مشہور کتاب قرآن مجید، قرآن کریم، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن، قرآنی آیت۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورۃ الشعراء کے اندر یہ آیت ہے، ترجمہ۔ امانت دار فرشتہ اس کو لے کر اترا ہے۔ قرآن کریم کو کون لے کر کے آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر آئے، اور وہ فرشتے کیسے ہیں؟ امانت دار ہیں، ذرہ برابر وہ خیانت نہیں کرتے، اور لے کر اترے کس پر؟ اے پیغمبر تمہارے دل پر اترا ہے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، حضور کے سینے پر یہ کتاب نازل ہوئی، تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب قرآن عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی ہے؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ پیغمبروں کی طرح بن جائیں۔ گزشتہ پیغمبر جس طرح لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں بتلایا کرتے تھے، اسی طرح اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دوسرے لوگوں کو خبردار کریں، ان کو آخرت کے بارے میں بتائیں، ڈرائیں ان کو، دنیا کی حقیقت کیا ہے ان کو سمجھائیں۔ تو یہ 4 بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، ان 4 بڑی بڑی کتابوں میں قرآن کریم سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب سب سے آخر میں آنے والی ہے، تو اس کے اندر تورات کی بھی بہت ساری باتیں ہیں، انجیل کی بھی اس کے اندر باتیں ہیں، زبور کی بھی اس کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اور تورات صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ کتاب تھی، اور بعد میں جب تک اللہ نے چاہا اس کتاب کو باقی رکھا۔ زبور کا بھی یہی حال ہے، اور انجیل کا بھی یہی حال ہے، لیکن قرآن کریم جب اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن کو اللہ نے کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے فکس کر دیا کہ اب اس قرآن کے بعد کوئی نئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے، بس یہی قرآن قیامت تک چلنے والی کتاب ہے۔ اسی قرآن کو سارے انسان فالو کرنا ہوگا،
اس قرآن کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا علم موجود ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں اس ایک قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھا تو ایسا ہے جیسا کہ آپ نے تورات کو بھی پڑھ لیا ہو، زبور کو بھی پڑھ لیا ہو، انجیل کو بھی پڑھ لیا ہو، کیونکہ تورات کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں آ گئی۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ بچوں کو یاد کرانا کہ بیٹا بتاؤ آسمانی کتابیں بڑی بڑی مشہور کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ کون سی کتاب کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ سمجھانا ان کو۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ بچوں کو سکھانا، کھانا کھاتے وقت میں، سوتے وقت میں، اس طرح کی موٹی موٹی باتیں بچوں کو یاد کرانا۔ سوال نمبر 3، کیا پچھلی آسمانی کتابیں اپنی اصل حالت میں باقی ہیں؟ آج 2026 اگست 6 تاریخ ہے، تو پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا اور بھی کوئی کتابیں ہوں جن کا نام ہم نہیں جانتے، وہ ساری کتابیں آج بھی اپنی اصل حالت میں باقی ہیں کیا؟ جواب نہیں، پچھلی آسمانی کتابیں اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہیں۔ لوگوں نے ان میں تبدیلی اور تحریف کر دی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر سے بہت ساری باتوں کو نکال دیا اور اپنی من پسند باتوں کو اس میں ڈال دیا۔ زبور کے اندر سے بہت ساری باتوں کو نکال دیا اور اپنی من پسند باتیں اس میں ڈال دیا۔ انجیل کے اندر سے بہت ساری باتوں کو نکال دیا اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اس میں ڈال دیا۔ تو پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اب محفوظ نہیں ہے۔ ایز اٹ از، جیسا اللہ نے نازل فرمایا ویسا اس میں نہیں ہے، لوگوں نے اس میں بدل دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآنی آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ، ترجمہ وہ کلمات کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کی آسمانی کتابوں کے اندر اپنی طرف سے ادھر کے کلمے ادھر، ادھر کا سینٹنس ادھر بدل کر کے رکھ دیا۔ لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ کر کے رکھا ہے۔ قرآن میں سے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے، اس سے زیادہ زمانہ گزر گیا۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ قرآن میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہوا، قرآن میں سے ایک حرف کو بھی کم نہیں کیا گیا، ایک زبر کو نہیں بدلا گیا، ایک نقطے کو بھی نہیں بدلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ رمضان کے اندر حافظ قرآن تراویح کے اندر پورا قرآن دیکھے بغیر سناتے ہیں۔ دنیا بھر میں کروڑوں حافظ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر قرآن کتاب موجود نہیں ہے تو حافظ قرآن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھاتے پڑھاتے کوئی سورہ غلط پڑھ دے گا تو حافظ قرآن اس کو صحیح کر دیتا ہے، بولتا ہے، پیچھے سے لقمہ دیتا ہے کہ یہاں زبر ہے، تم نے زیر پڑھا،
یا فلاں جگہ پیش ہے تو تم نے وہاں زیر پڑھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے. قیامت تک اس قرآن کو اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے گا. تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئیں، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن قرآن قیامت تک باقی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ فرمایا ہے. اس لیے اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک حفاظت کر کے رکھے گا. یہ اس قرآن کریم کی خصوصیت ہے اور اسپیشلٹی ہے. سوال نمبر 4، قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جواب، قرآن کو اللہ کا کلام ماننا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب اللہ نے اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے. کلمہ زبان سے جیسے ہم بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلام بولتے ہیں، کلام. تو یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ سے نکلی ہوئی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھ کر کے جبرائیل کو سنایا اور جبرائیل نے پڑھ کر کے حضور کو سنایا ہے. تو قرآن کو کیا ماننا؟ اللہ کا کلام ماننا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا. قرآن کی ہدایت پر، قرآن کی گائیڈنس کے مطابق، قرآن میں جیسا لکھا ہے اس پر عمل کرنا اور اسے آخری شریعت ماننا ہے. قرآن کو کیا ماننا؟ آخری شریعت، یعنی لاسٹ اسلامک لا. یہ آخری ہے، فائنل ہے. اب اس کے بعد کوئی نیا سبجیکٹ آنے والا نہیں ہے. یہ آخری ہے اسلامک لا. قرآن بس آخری ہے، لاسٹ ہے. اسی پر تم کو عمل کرتے رہنا ہے قیامت تک. قرآن میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. ترجمہ، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی ہے. فرقان یعنی قرآن. سوال نمبر 5، کیا تمام آسمانی کتابیں ایک ہی مقصد کے لیے نازل ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہے سب کا مقصد الگ الگ ہے یا ایک ہی مقصد ہے؟ جواب، جی ہاں، سب کتابوں کا مقصد، سب کتابوں کا آبجیکٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور نیک زندگی گزارنے کی رہنمائی کرنا ہے. تمام آسمانی کتابوں کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، مخلوق خالق کو خدا مان لے، انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے. حیات دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، مشکل آسان کرنے والا، اولاد دینے والا، مال دینے والا، علم دینے والا، سکون دینے والا، ہر چیز کا مالک بس ایک اللہ ہے اور تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا خدا اور اپنا رب مانو. تمام آسمانی کتابوں کا مقصد یہی ہے. قرآنی دلیل، قرآن مجید میں ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک. ترجمہ، اس نے تمہارے لیے دین میں وہی شریعت مقرر کی جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی ہے اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے وہی دین ہے جو دین نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تمہارے اوپر ہم جو یہ دین نازل کر رہے ہیں، یہی دین، یہی فنڈامنٹلز، یہی بیسکس پہلے پیغمبروں کو بھی ہم نے دیا ہے. ہاں، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا، ٹائمنگز الگ تھے. پہلے پیغمبر جو گزرے ہیں، کسی پیغمبر کو صرف ایک نماز پڑھنے کا حکم تھا، کسی پیغمبر کو صرف 2 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم تھا. تو طور طریقے میں فرق ہے، لیکن عقیدے میں کوئی فرق نہیں، بیلیفز کے اندر کوئی فرق نہیں. آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وہی بیسکس دیے، وہی فنڈامنٹلز عطا کیے. کیا؟ کہ اللہ ایک ہے، باقی ساری دنیا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آزمانے کے لیے، امتحان اور ایگزام کے لیے بھیجا ہے. جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا، جو برا کرے گا وہ برا پائے گا. موت کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہے، اس کے لیے تیاری کرو. یہ جو بیسکس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام سب پیغمبروں کو یہی دین عطا فرمایا ہے. اور قرآن کے اندر بھی یہی ہے، قرآن کے اندر بھی یہی ہے. تو تمام آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد ایک ہی ہے. سوال نمبر 6، کیا قرآن کو صرف فصیح عربی میں نازل کیا گیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ کسی اور زبان میں بھی نازل کیا ہے کیا، یا صرف عربی میں اللہ نے نازل کیا؟ جواب، جی ہاں، قرآن کے پہلے مخاطب عرب تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ملک میں نبی بنا کر کے بھیجا، وہاں کے لوگ عربک لینگویج بولا کرتے تھے، اور سب سے پہلے اللہ کا حکم عربی زبان جاننے والوں کو سنانا تھا. تو ان کو سمجھنے میں آسانی کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ عربی زبان میں ہی قرآن کو نازل کیا، تاکہ سب سے پہلے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا حکم سنیں گے، قرآن سنیں گے، تو وہ انہی کے لینگویج میں ہو. سامنے والے عربی زبان کو جانتے ہیں، اگر حضور ان کو کنڑا زبان میں قرآن سنائیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی تمہیں سب بھی اندرا نگر والے میں ملیالم میں بیان کرے تو کون تو آتی کیا ماں؟ تمل میں بیان شروع کر ڈالا تو ایو ہانگے سر میں درد ہوتا. بھائی وہ حضرت بکتے سے ہم نے کیا سمجھ میں آتا؟ تمل میں بیان کرتی، ملیالم میں بیان کرتی. تو اسی طرح مکہ مکرمہ کے سعودی عرب کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب عربی زبان بولنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا، تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. پھر وہاں سے وہ کتاب مختلف ممالک میں گئی، صحابہ لے کر کے گئے تو قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے. پھر اس کا ٹرانسلیشن اس زمانے کی زبانوں میں ہوتا تھا. ہمارے کنٹری میں قرآن آیا تو یہاں فارسی بولنے والے تھے، فارسی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا سب سے پہلے، پھر اردو میں ہوا، پھر تیلگو میں، کنڑ میں، ہندی میں، ملیالم میں. دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ اگر کسی کتاب کا ہوا ہے تو یہ قرآن ہے. دنیا کی کوئی زبان، کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود نہ ہو. تو قرآن کو آسانی کے ساتھ عرب والے سمجھ جائیں،
وہیں پیغمبر گئے ہیں، وہیں پر قرآن نازل ہوا، تو ان کی زبان میں اللہ نے نازل فرما دیا۔ جواب، جی ہاں، قرآن کے پہلے مخاطب یعنی سامنے کے لوگ، سننے والے، سیکنڈ پرسن، وہ کون تھے؟ عرب تھے۔ اس لیے قرآن پاک فصیح عربی زبان میں نازل ہوا۔ فصیح مطلب ایک دم سب سے زیادہ بہترین عربی زبان میں، نارمل عربی نہیں۔ جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں نا، ہم لوگ عام طور پہ جو اردو بات چیت کرتے ہیں وہ کیا دکن اردو ہے، دکنی اردو ہے، ہمیں جو عام طور سے بات کرتے ہیں۔ لیکن جو میں بیان کرتا ہوں یہ اردو کیا ہے، تھوڑا اور ہائی گریڈ والی اردو ہے۔ کتابوں کے اندر جو اردو لکھی رہتی ہے وہ اور ہائی گریڈ ہے۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں عربی بولنے والے بھی الگ الگ انداز میں بولتے تھے۔ جیسے انگلش ہے نارمل کتابوں کے اندر، لیکن بات چیت میں بٹر انگلش استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان وہ لوگ بولتے تھے، توڑ موڑ کر کے بولتے تھے، لیکن اللہ نے جب قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تو ایک دم ہائی لیول عربک میں نازل کیا، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور اصل مفہوم محفوظ رہے۔ قرآن کو اللہ نے مکہ والوں کی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ سنتے تھے قرآن کی آیتوں کو فوراً سمجھ جاتے تھے، اور اس کا اصل جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ محفوظ ہو جاتا تھا، اس کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ قرآنی دلیل، اس کو اللہ نے قرآن میں کہاں بیان فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ دیکھو عربیہ لفظ آیا نا، ترجمہ، ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ مکے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے قرآن کو سننے والے تم لوگ ہو، لہٰذا تم کو یہ کتاب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں، عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ اور عمل کرنے والے بن جاؤ۔ پھر دنیا میں کتاب پھیلتی گئی، تو جس ملک میں بھی یہ کتاب گئی وہاں کے لوگوں نے عربی سیکھ کر کے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، اور آج دنیا بھر میں جتنے بھی کنٹریز ہیں، سب کنٹریز کے لوگ قرآن کو، اس کا معنی، مطلب کو سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے متعلق اہم عقیدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔